السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 4 معجزات ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے۔ پہلا معجزہ اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید ہے۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت قرآن مجید کو مٹانے کی کوشش کرے یا مسلمانوں پر مستقبل میں فتح پا کر کسی دریا میں قرآن مجید اتنا ڈالے کہ وہ کتابوں کی پل بن جائے اور 1 مہینہ تک دریا کا پانی سیاہ ہو کر بہتا رہے، کتابوں کی سیاہی اترتی رہے، لیکن وہ خود تو ختم ہو جائیں گے، اللہ کا کلام ختم نہ ہوگا، تو قرآن مجید موجود رہے گا۔ یہ پہلا معجزہ ہے۔ دوسرا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ کیا شان ہے اس دین کی اور کیا خوبصورتی ہے اس علم کی کہ علماء نے اس طرح چھان کر ان احادیث کو محفوظ کیا جس طرح کوئی چھان کر پانی پیتا ہے۔ چنانچہ آج لاکھوں احادیث مبارکہ کتابی شکل میں موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ تو قرآن مجید بھی محفوظ، احادیث مبارکہ بھی محفوظ۔ تیسرا معجزہ قرآن و حدیث کو جہاں پڑھایا جاتا ہے اس کا نام مدرسہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث تو محفوظ ہو اور ان کی حفاظت کی جگہ غیر محفوظ ہو جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ مدارس قرآن و حدیث کی حفاظت کی جگہ ہے۔ یہ مدارس ایک جسم کی مانند ہے اور قرآن و حدیث کا علم اس میں روح کے مانند ہے۔ یہ مدارس میں اس روح کو رکھنے کے لیے ان مدارس کی ضرورتیں ہیں۔ یہ مدارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے شروع ہوئے۔ سب سے پہلا مدرسہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس کا نام اصحاب صفہ کا مدرسہ تھا۔ نبی معلم اور صحابہ متعلم اور دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس امت میں دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفہ کا مدرسہ تھا۔ یہاں سے صحابہ دین سیکھ کر دنیا میں نکلے اور انہوں نے پھر تابعین کو دین سکھایا۔ جو صحابہ جہاں گئے وہ خود بخود دین کا مدرسہ بنتا چلا گیا۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہوتا۔ استاد اور شاگرد جہاں بیٹھ کر پڑھنا پڑھانا کرے وہ مدرسہ ہوتا ہے۔ استاد اور شاگرد کسی کھلے میدان میں نکل جائے تو وہ مدرسہ، اور اگر انار کے درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ مدرسہ۔ یہ مدرسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوئے اور پوری دنیا میں رہے اور آج بھی محفوظ ہے۔ چوتھا معجزہ قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے والے۔ اگر مدارس محفوظ ہے تو اس میں جنہیں پڑھانا ہے، علم کو آگے پہنچانا ہے، ان کا بھی محفوظ ہونا ضروری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے کہ ان کے علم کی وراثت ہر وقت دنیا میں محفوظ ہے اور علم کی وراثت سینوں میں ہوا کرتی ہے۔